اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ لوگ جن کو گھروں سے نکال دیا گیا ناحق طریقے سے، صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بعض کے ذریعے بعض کے دفاع کا سسٹم نہ بنایا ہوتا تو دنیا میں اللہ کی عبادت بلکہ دوسری عبادت گاہیں بھی سب منہدم کر دی جاتی۔ ہندوؤں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، مسلمانوں کے کسی کے بھی عبادت خانے محفوظ نہ رہتے، اور مسجدیں بھی کہ جن میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، بہت غالبے والا، عزت والا ہے۔ یہ سورہ حج کی آیات ہیں۔ سورہ حج کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے لڑنے کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے، جبکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی۔ مکہ میں اسلام کے عقائد کی پختگی پر کام ہوا۔ جتنی مکی صورتیں ہیں اس میں توحید کا بیان ہے، نیکی کے کاموں کا بیان ہے، عبادات اس میں نہیں ہیں۔ مکہ سے ظلم کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف نظر ماری اور فرمایا، کعبہ تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، مکے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور یہ وہ دن تھا جس کی پیشین گوئی اس دن کر دی گئی تھی جس دن آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل تورات انجیل کا عالم دین تھا۔ کہا کہ اس طرح یہ ان سے سنیں، یہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے میں پہاڑ پہ تھا اور ایسے ایک شخصیت آئی، انہوں نے مجھے پکڑ کر دبایا اور مجھے کہہ رہے ہیں پڑھ، اور مجھے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ کہنے لگے یہ تو وہی شخصیت ہے جو آپ سے پہلے سابقہ انبیاء کے پاس بھی آتی تھی وہی لے کر، اور اس کے بعد آپ اللہ کے نبی بن چکے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ دعوت کا کام کریں گے تو آپ کو مکے والے مکے سے نکال دیں گے۔ کاش ورقہ بن نوفل جواں ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالتی تو میں آپ کا مددگار ہوتا۔ آپ حیران ہو کر پوچھتے ہیں او مخرجیہم، کیا وہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ فرمایا ہاں، وہ آپ کو مکے سے نکال دیں گے، اور جو بھی اس طرح کی دعوت لے کر آتا ہے اس کی قوم اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہاں سے نکال دیا گیا، مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام احکام نازل کیے، عبادات کے احکام، روزے، نماز، حج تو خیر پہلے ہوتا تھا مگر اس کا طریقہ جو اسلام کا ہے یہ سب مدینہ میں جا کر نازل ہوئے۔ نماز بھی پہلے پڑھتے تھے مگر جو 5 نمازیں اور ان کے اوقات اور ان کی رکعات، ان کا طریقہ کار یہ معراج کے واقعے کے بعد ہوا۔ تو دشمن تنگ کرتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا، ہجرت کر کے آنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کر کے
ظلم کا ہاتھ توڑنے اور جواب دینے کی اجازت دی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے اور ظلم کیا جا رہا ہے ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت مل گئی. اور بعد میں فرمایا کہ جن کو ان کے گھروں سے ظلم کرتے ہوئے نکال دیا گیا. ایک شخص بازار میں جا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، پٹائی کرتا ہے، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ جواب دے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص آیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ارأیت رجلا یرید اخذ مالی، ایک شخص مجھ سے زبردستی پیسے ہتھیانا چاہتا ہے. فرمایا لا تو ہوتے ہی مت دو اس کو. ارأیت ان قاتلنی، اگر لڑائی کرے تو فرمایا تم بھی کرو. ارأیت ان قتلنی، اگر وہ مجھے قتل کر دے تو فرمایا تو شہید ہوگا. من قتل دون مالہ فہو شہید. ارأیت ان قتلتہ، اور اگر میں اس کو قتل کر دوں تو فرمایا اس کا خون رائے گاں جائے گا. تو کسی کے مال پر ہاتھ صاف کرے تو وہ اس کا دفاع کرتے ہوئے جائے تو شہید ہو جاتا ہے. کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہے، اس کے دفاع میں اس کی جان جاتی رہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی گھر میں گھس آئے، وہاں آپ کا مال بھی ہے، وہاں آپ کی جان بھی ہے، وہاں آپ کی عزت بھی ہے، تو یہ ان پہلے واقعات سے بڑا واقعہ ہوا نا. چلتے میں کسی کا مال چھین لینا، چلتے میں کسی کو نقصان جسمانی طور پہ پہنچانا، اور اس کے گھر چار دیواری کو پامال کر کے گھر داخل ہو کر جہاں اس کا مال ہے، عزت ہے، جہاں اس کی جان ہے، وہاں گھس جانا، یہ اس سے بڑا واقعہ ہوا نا. ملک کے قانون میں بھی یہی ہے کہ جو اندر آ کر گھس کر مارے اس کو مار دو تو اس کا خون رائے گاں جاتا ہے. تو جب آپ کے گھر میں ایسا ہو اور وہ گھسے اور آپ دفاع کرتے ہوئے جان دے دیں تو شہید ہیں، اس کو کاٹ دیں تو وہ اس کا خون رائے گاں ہے. تو اسی بات کو جب آپ بڑے منظر نامے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک پر کوئی حملہ آور ہو، آپ کے ملک پر اندر گھس کر کچھ کرنا چاہے، تو اس کو اپنے ملک کا دفاع، کہ آپ کے ملک کے دفاع میں ہی آپ کی عزت کا دفاع ہے، ملک کے دفاع میں ہی آپ کی جان کا دفاع ہے. اگر ملک محفوظ نہیں تو آپ کی جان کیسے محفوظ ہوگی؟ ملک محفوظ نہیں تو آپ کا مال کیسے محفوظ ہوگا؟ ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ یہ تصور کریں، حکومت جتنی بھی بری ہو، جتنی بھی کرپٹ ہو، ایک لمحے کے لیے اگر آپ یہ تصور کریں کہ حکومت نہیں ہے، پولیس نہیں، فوج نہیں، آپ بتاؤ آپ کے گھر میں نیند آئے گی آپ کو؟ سب کو کہا جائے اپنی حفاظت خود کرو، اللہ محفوظ رکھے جو افغانستان کی صورتحال رہی ہے پچھلی 4 دہائیوں سے. افراتفری، انارکی، کسی کو کسی کا کوئی خوف نہیں. جنگل کا قانون، جو مضبوط ہے وہ حاوی ہے، جو کمزور ہے اس کا حق ہے کہ وہ مر جائے. نہ اس کی کوئی عزت ہے، نہ مال ہے، نہ جان ہے. حکومت جتنی بھی کرپٹ ہو، جتنی بھی کمزور ہو، جتنی بھی غلط ہو، اس میں لوگوں کی مال، جان، عزت محفوظ ہوتی ہے. کوئی سنوائی ہوتی ہے، کہیں کیس ہو سکتا ہے، کہیں شکایت کی جا سکتی ہے، کہیں سے دادرسی ہو سکتی ہے. تو جب حکومتوں پر، ملکوں پر حملے ہوتے ہیں، ملکوں پر حملہ ہونے سے پورے ملک کے باسیوں کی عزت، جان اور مال داؤ پہ لگ جاتے. تو اگر ایک گھر، ایک ذاتی جان اور عزت کا دفاع ضروری ہے، ایک اپنے گھر کا دفاع ضروری ہے، اپنی غیرت کی وجہ سے لوگ اپنے گھر کسی کو نہیں گھسنے دیتے،
تو پورے ملک کا دفاع ضروری کیوں نہیں؟ اس میں تو آپ کا سب کچھ ہے. اس میں پوری فوج، اس کے جو جتنے بھی مراکز ہیں، اسلحہ خانے ہیں، سب اس میں ہیں جن کے ساتھ آپ کا دفاع ہونا ہے. تو اس لیے حافظ بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ملک پر جب دشمن حملہ کر دے ان پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اگر وہ نہ کر سکیں تو 100 کلومیٹر کے ایریا میں قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، جو آپ کے ساتھ لگتے ہیں ملک، ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا گیا. اگر وہ نہ کر سکے تو اس سے اگلا 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر کا دائرہ ان پر فرض عین ہو جاتا ہے. اگر کوئی بھی نہ کرے تو ساری امت نہ کرنے پر گناہ گار ہوتی. کتنے ملک مسلمانوں کے کافروں نے ہڑپ کر لیے ہیں. پورا ہندوستان 9 صدیاں مسلمانوں کی حکومت رہی، تقریباً مسلمانوں کا ملک. اندلس مسلمانوں کا ملک ہے. کتنے علاقے جو رشیا کے پاس ہیں، کچھ چائنا میں، کچھ ادھر ادھر، یہ سارے مسلمانوں کے علاقے تھے. داغستان، پھر ادھر آ جاؤ، منیلا اصل میں امان اللہ تھا، فلپائن میں، اریٹیریا، جبوتی، بہت بڑے بڑے علاقے ہیں جو مسلمانوں کے تھے. اس پر دشمن نے قبضہ کیا، علاقے کے لوگ دفاع نہیں کر سکے، ساتھ والوں نے ساتھ نہیں دیا، اور اب وہ وہاں مسلمان سہکتے سہکتے آخر ان کی حالت یہ ہو گئی ہے. بوسنیا اور ہرسک میں کچھ عرب ساتھی گئے، وہاں جا کر ہم مسلمانوں کو ملنا چاہتے ہیں، تو مختصر لباس میں مرد، لڑکیاں اور لڑکے آئے، شراب کی بوتلیں میز پر رکھیں، کہا جی کرو بات، ہم ہیں مسلمان یہاں کے، نماز نہیں پڑھتے، کپڑے نہیں پہنتے، کلمہ یاد نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ایسا کاٹا گیا کہ کئی سال تک ان کی اجتماعی قبریں دریافت ہوتی رہیں. زندگی کے ساتھ ان کو کاٹ کر کرینوں کے ساتھ کھڈے میں ڈال کر اوپر برف ڈال دی جاتی تھی. کیوں کاٹا گیا؟ کیا کہتے تھے وہ؟ صفایا کرنا مقصود تھا. یورپ میں مسلمان نہ ہو، بھلے نام کے مسلمان، نام کے مسلمان بھی نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، یہود و نصارہ کو خوش نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ خوش ہوں گے ہی نہیں جب تک آپ ان کی ملت کے پیروی نہ کر لیں. اپنی نبوت رسالت چھوڑ دیں، ان کے پیچھے لگ دیں تو خوش ہوں گے، پھر بھی خوش نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اگر یہودیوں کے پیچھے لگ گئے تو عیسائی خوش نہیں ہوں گے، عیسائیوں کے پیچھے لگ گئے تو یہودی خوش نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. لوگ لے دے کرتے ہیں، موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں، آپ 40,000 مانگتے ہیں، وہ 30 دیتا ہے تو بیچ میں 35 میں سودا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں یہ صورتحال نہیں ہے. یہ مکمل طور پر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، دوسرے کی 1% بھی ماننا نہیں چاہتے. یہ ان کی فطرت ہے، یہ ان کی سرشت ہے، یہ ان کی طبیعت ہے، یہ ان کی جبلت ہے، اور اس کا تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں کیا ہے. آپ 10% بے ایمان ہو جائیں، بے غیرت ہو جائیں، ڈو مور. اب 20% ہو جائیں. ان کے سارے ادارے، IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، اب آ گئی نئی مصیبت FATF، اور ان کا UN اور اس کی ذیلی تنظیم میں ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں سے ایمان بھی نکال دیا جائے، غیرت بھی نکال دی جائے. سب کی شرطیں ایک جیسی ہوں گی. تمام NGOs کا اسی پہ فوکس ہوگا کہ ان کو بدکار بنا کر، ان کو دیوس بنا کر
ان کی غیرت نکال دی جائے اور ان کو بے ایمان بنا کر ایسا کر دیا جائے کہ ہم جدھر لے جائیں ادھر چلے جائیں۔ آپ دیکھ لیں سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے، شرط لگائیں گے دین کہاں کہاں سے پھوٹتا ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے، اور جو ان کے پے رول پر ہیں وہ بھی بولتے ہیں، اخباروں میں آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، مدارس کو کیوں پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ان جماعتوں پر کیوں خرچ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کیوں NRO کیا جا رہا ہے، یہ ان کے اندر کچھ اور بولتا ہے۔ ان کو تو اردو بھی نہیں آتی، ان کے اندر کوئی اور بولتا ہے۔ یہ نمک حلالی کرتے ہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے بیج ختم کیا جائے اسلام کا۔ اسلام کہاں سے نکلتا ہے؟ مسجدوں سے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ مدارس سے۔ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ مدرسوں کو سکول کے ساتھ بدلا جائے۔ کہا جاتا ہے سابقہ زمانے میں جو دین کا عالم ہوتا تھا ساتھ وہ طبیب بھی ہوتا تھا اور وہ سائنسدان بھی ہوتا تھا۔ یہ کیا بات تم نے خالی دین پڑھانا شروع کر دیا ہے؟ اگر سابقہ زمانے میں دین کا عالم سائنسدان بھی ہوتا تھا تو سابقہ زمانے کا سائنسدان عالم دین بھی تو ہوتا تھا۔ تو شروع کرو نا، سائنس کے تمام یونیورسٹیز میں شعبوں کے ساتھ ساتھ دین پڑھانا شروع کرو ان کو۔ ایسی اسپیسیفکیشنز ہیں، ایسی برانچیں نکلتی ہیں، ایک میڈیکل ایک نان میڈیکل ہے۔ میڈیکل میں پھر ٹانگوں کا الگ ہے، جگر کا الگ ہے، گردے کا الگ ہے، چمڑی کا الگ ہے نا، آنکھ کا چھری والا الگ ہے، ڈراپ والا الگ ہے، فزیشین الگ اور سرجن الگ۔ اس قدر تقسیم در تقسیم ہے کہ جو آنکھ کا آپریٹ کرتا ہے وہ فزیشین نہیں ہو سکتا، جو فزیشین ہے وہ چھری نہیں چلا سکتا۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ساتھ عالم دین بھی ہو، مفتی بھی ہو، قاضی بھی ہو۔ وہ تو اپنے شعبے میں مکمل نہیں ہے۔ اس زمانے میں طبیب تو اپنے شعبے میں مکمل ہوتا تھا نا۔ مقصد صرف ایک ہے کہ کسی طریقے سے ان اداروں کو برباد کیا جائے، ان کو ڈی ٹریک کیا جائے۔ اس کے لیے سب بول رہے ہیں، ایک ایک کر کے مسلمانوں کو پہلے گھیر گھار کر۔ سب سے پہلے تو یہ کام کیا، اسلام نے جب خلافت حاصل کی تھی، خلافت چلتی رہی، اسلام غالب رہا، صحابہ کرام سے امویوں میں گئی، امویوں سے عباسیوں میں گئی، عباسیوں سے عثمانیوں میں گئی، عثمانیوں کے آخر میں وہ ظالم اتا ترک آیا۔ اس نے کہا جی میں ان کا پروردہ تھا، ان کی پے رول پر تھا۔ اس نے کہا جی میں خلافت کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ مسلمانوں کی مرکزیت جاتی رہی، پھر ایک ایک کر کے مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ ہوا۔ الجزائر، تونس، مراکش وغیرہ، وہاں پہ فرانس نے قبضے کر لیے، مصر وغیرہ پہ برطانیہ نے قبضے کر لیے، ہندوستان پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ تو مختلف علاقوں پہ قبضے کر کے وہاں پر اسلام کو کرید کر نکالنے کی کوشش کی گئی۔ ان کی زبانیں بدل دیں، ان کے مزاج بدل دیے۔ جس کو انگریزی نہیں آتی وہ جاہل ہے۔ ہندوستان میں لٹریسی ریٹ بہت اچھا تھا، اکثریت پڑھی لکھی تھی، لیکن کہا نہیں، جس کو انگریزی نہیں آتی وہ ان پڑھ ہے، جتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، پڑھا لکھا وہ جس کو انگریزی آتی ہے۔ آج تک وہ سوچ مسلمانوں میں موجود ہے۔ حکمران بن کر آئے تھے، ان کو نوکر چاہیے تھے، ایسا نظام دیا جو نوکر پیدا کرتا ہے۔ آج 10,000 اسٹوڈنٹ جمع کر لو، ان سے پوچھو تم پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہتے ہو، وہ کہے گا نوکر بننا چاہتا ہوں، اچھی نوکری ملے گی۔ جغرافیہ، ہسٹری،
قوموں کو پڑھنا، ان کے مزاج پڑھنا، ان کے احوال کو جاننا، یہ وہ پڑھا کرتا ہے جس کو جانا ہو، جس کو جا کر قبضے کرنے، فتوحات کرنی ہو، اسلام کو غالب کرنا ہو۔ اس لیے مسلمان تاریخ پڑھا کرتے تھے، جغرافیہ پڑھا کرتے تھے۔ آج تاریخ جغرافیہ والے کو نوکری نہیں ملتی، کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں یہ نہیں پڑھائے جاتے۔ گورنمنٹ یونیورسٹیوں میں تھوڑے بہت طالب علم یہ پڑھتے ہیں۔ اور وہ ظالم جس نے نیوزی لینڈ میں 50 مسلمان نمازیوں کا خون کیا ہے، اس نے جو تحریریں لکھی ہوئی تھیں اپنی گنوں پر، اور ویسے بھی اس میں اس نے پوری تاریخ دہرائی ہوئی تھی، اپنی پوری تاریخ کو سمجھ کر اس نے باقاعدہ گہرائی کے ساتھ بدلہ لینے کی ایک شکل بنائی ہوئی تھی کہ میں اپنے اسلاف کا بدلہ لے رہا ہوں۔ وہ آج بھی تاریخ کو پڑھتے ہیں، وہ ٹورزم کے نام پر آتے، کو پیمائی کرتے، لوگوں کے مزاج کو سمجھتے ہیں، ان کی حکومتیں ان کے لیے ویزے آسان کرتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے حکومتیں کرنی ہیں، قبضے کرنے ہیں۔ اور مسلمان بیچارے صرف پیسے کی، سود کی قسطیں نہیں دیتے، عزت کی، غیرت کی اور ایمان اور اسلام کی قسطیں بھی دیتے ہیں۔ جب بھی ان کا کوئی نہ کوئی مطالبہ ہوتا ہے، جب بھی ان کے ساتھ آپ کوئی بھی ڈیل کرتے ہیں، بجا طور پر مسلمانوں کو سود کے جال میں پھنسا کر، ان کی اکانومی کو کمزور کر کے، کرپٹ حکمرانوں کی مدد کر کے ان کو حکمران بنا کر ملکوں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ ان کی پریورٹیز خود طے کی جاتی ہیں، ترجیحات خود طے کی جاتی ہیں کہ تم نے ان کی روٹی روزی کا انتظام نہیں کرنا، تم نے میٹرو شیٹرو، سڑکوں کا، پلوں کا انتظام کرنا ہے اور مقروض کرنا ہے ملک کو، تاکہ یہ ہمارے مطالبے مانے۔ جب مقروض ہو جاتے ہیں، مقروض کی بات ہے، ہمارے اکثر شاہراہیں، اکثر بڑے روڈ وہ مورگیج رکھے جا چکے ہیں، گروی رکھے جا چکے ہیں۔ تو جب آپ کہتے ہیں روپیہ چھاپنا ہے، کہتے ہیں ادھر آؤ حساب دو۔ اکانومی کا مسئلہ ہے، روپیہ چھاپنا، مگر وہ کہتے ہیں نہیں، فلاں دینی قیادت کو جیل میں ڈالو، فلاں جماعت کو ایسے کرو تو آپ کو اس کی اجازت ملے گی۔ اتنے فیصد بے حیائی پھیلاؤ، تعلیم کے نام پر پیسہ دیا جاتا ہے۔ میں ایک آدمی کو خود ملا، وہ پاکستان کی ٹیچر ٹریننگ میں تھا، کہتا ہمیں فلاں ملک، مطلب ایک ٹیچر ٹریننگ کے دورے کے مختلف ملک خرچے اٹھاتے ہیں، اس دورے کے میں خرچہ اٹھاتا ہوں، اس دورے کے وہ خرچہ اٹھاتا ہے، اور کہتا ہے ہمیں باقاعدہ ہدایات ہوتی ہیں کہ اگر طالب علم اور طالبہ اکٹھے بیٹھیں تو ان کے نمبر اتنے ہوں گے، اور آپس میں باتیں کریں تو اتنے زیادہ ہو جائیں گے، اور آپس میں شرارتیں کریں تو اتنے اور زیادہ ہو جائیں گے، اور آپس میں باتیں نہ کریں، اور لڑکا لڑکے کے ساتھ بیٹھے، لڑکی کے ساتھ نہ بیٹھے، اس کے نمبر کم ہوں گے۔ ایمان اور غیرت کی قسطیں دے رہے ہیں ہم، اور آپ کے ایسٹس کو دبایا جا رہا ہے۔ ملک آڑے وقت میں جن لوگوں کی طرف دیکھتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کا دفاع کر سکتے ہیں، ان کو دباؤ، ان کو پریشان کرو۔ ان کے دہشت گرد کھلے پھرتے ہیں، ایک بندہ 50 نمازیوں کو قتل کر دے تو وہ دہشت گرد نہیں، اور ان کی فوجیں، ان کے بلیک واٹر تقریباً افغانستان، عراق میں 2 ملین مسلمانوں کو قتل کر دیں تو وہ دہشت گرد نہیں۔ 10 لاکھ مسلمان شہید کرنے کے بعد کہہ دیں کہ عراق میں وہ دور تک تباہی مچانے والا اسلحہ تھا نہیں جس کی وجہ سے ہم آئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو مجاہد ہیں یہ ہم پر بوجھ بن گئے ہیں، ان کی وجہ سے ساری دنیا ہمارے خلاف ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہو کہ میں اپنا گن، اپنا پستول لے کر جاؤں گا تو ڈاکو کہے گا کہ تیرے پستول کی وجہ سے تمہیں مار رہا ہوں، لہذا نہتے ہو جاؤ۔ آپ کہیں کہ یہ بوجھ ہے مجھ پہ پستول، اس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں اس کو رکھ دوں۔
میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عزت کے ساتھ رہے جب تک انہوں نے ڈنڈا اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ان کے زیر سایہ کافر بھی عزت کے ساتھ رہے، جزیہ دیتے تھے، ان کے مال اور جان کی حفاظت ہوتی تھی۔ اور تاریخ نے ایسے واقعات بھی نقل کیے ہیں، ایک علاقے پر دشمن نے حملہ کر دیا، وہ کافر تھے، جزیہ بھی دیتے تھے، مسلمان دفاع نہیں کر پائے، ان کو ان کا جزیہ واپس کیا، ہم تمہارا دفاع نہیں کر سکتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بے شمار قبائل کے ساتھ معاہدے کیے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ مکے والوں کے ساتھ مدینے والوں کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ بے شمار ایسے قبائل تھے، ان کے ساتھ معاہدے ہوئے، طے یہ ہوا تھا کہ جو چاہے ادھر مل جائے، جو چاہے ادھر مل جائے۔ تو کتنے قبائل تھے جو کفر پر رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ملے، اور ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو یہ کافر جان دیں گے، اور اگر کافروں پر حملہ ہوا تو صحابہ کرام جان دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، بنو خزاعہ پر حملہ کیا بنو بکر نے اور مکے والوں نے، ان کے دفاع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر 30,000 کا یا 10,000 کا لشکر لے کر وہاں پہنچے اور جا کر کے مکہ کو فتح کیا۔ تو جب تک ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں تھا، ہمارے زیر سایہ کافر بھی سہولت کے ساتھ تھے، مسلمان تو تھے ہی۔ جب ہم نے اس کو چھوڑ کر چوروں نے پولیس کی وردیاں پہن لیں، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں کر دیا، بے ایمان امن نہیں دے سکتا، نامسلم سلامتی نہیں دے سکتا۔ اسلام میں سلامتی ہے، ایمان میں امن ہے۔ 10 لاکھ مسلمان شہید کرنے کے بعد کیا افغانستان اور عراق میں امن ہو گیا؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے سیرت اور ان کے مار کے اٹھا کر کے دیکھو، چند ہزار کی کیجولٹی کے بعد پورے علاقے میں امن ہو جاتا تھا، پورے علاقے میں امن ہو جاتا تھا، عزتیں محفوظ، مال اور جان محفوظ ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ڈکیٹی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی، فرمایا یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے، یہ چوریاں ختم ہو جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا ہیرا شہر سے ایک عورت زیور کے ساتھ لدی ہوئی آئے گی، اکیلی آ کر کے طواف کر کے واپس چلی جائے گی اور اس کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں۔ حضرت عدی کہتے ہیں، عدی بن حاتم کہتے ہیں، میں سوچتا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا، مگر ہمارے علاقے بنو طے کے بدماش کدھر جائیں گے جو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں۔ کہتے پھر میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا، اتنا امن ہوا کہ اس طرح ایک عورت آئی اور وہ طواف کر کے واپس گئی اور اس کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کے کسی چھوٹے سے گروپ کو اتنا بڑا چڑھا دیا جاتا ہے کہ شاید ساری دنیا کو اس سے خطرہ ہے، اور کافروں کے بڑے بڑے گروپ بھی باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں چلتے ہیں، اور ایسے مسلمان نما گروپ جو آڑے وقت میں کافروں کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں وہ بھی بے شمار دنیا میں موجود ہیں، اسلحہ کے ساتھ، ٹینکوں اور توپوں کے ساتھ، ان کا کوئی نام نہیں لیتا۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو نہتا کرنے کی سازش۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی قرآن کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اور یہ جذبہ، یہ تربیتیں ملک کے دفاع کے لیے، یہ مسلمانوں کا اثاثہ ہے، یہ ملک کا اثاثہ ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو یا مکہ کو دیکھ دیکھ کر یہ فرما رہے ہیں تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں چاہتا، کبھی مدینہ تشریف لاتے، مارکے سے واپس آتے ہوئے تو سواری تیز کر دیتے، جب مدینہ نظر آتا تو سواری تیز کر دیتے اور فرماتے یا اللہ جتنی محبت ہمیں مکہ سے تھی ایسی محبت مدینہ کے ساتھ بھی کر دے۔
یا اللہ یا اس سے بھی زیادہ محبت مدینہ کے ساتھ کر دے۔ مدینہ کے پہاڑ احد کو دیکھتے تو فرماتے ہمیں اس پہاڑ سے محبت ہے اور اس پہاڑ کو ہم سے محبت ہے۔ اگر ایک شخص کی جان اور مال اور عزت پر حملہ ہو تو دفاع کرنا لازم ہے، تو وہ ملک جس میں سب کی عزتیں اور مال اور جان ہے اس کا دفاع کرنا لازم کیوں نہیں؟ اور اگر ایک شخص کی ذاتی جان پر حملہ ہو، وہ جواب دے اور شہید ہو جائے تو وہ شہید ہے، تو پورے ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہونے والا شہید کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سرحدوں پر پہرا دیتا ہے، سرحدوں پر جو پہرا دیتا ہے، رباط یوم و لیلۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا سرحدوں پر، ساری زمین پر جتنے مال و املاک ہیں ان سے زیادہ قیمتی۔ اور فرمایا جو پہرا دیتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی شہداء ہیں جان نکل گئی تو ان کے اعمال رک جاتے ہیں، لیکن پہرا دیتے ہوئے شہید ہونے والے کا اس کا اجر جاری رہتا ہے۔ اجری لہ عملہ الذی کان یعمل، وہ دنیا سے جا چکا مگر اللہ روزانہ وہی لکھتا رہتا ہے، اس نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے ذکر اذکار کی۔ اس لیے عزیز بھائیوں، اپنے دلوں کو اس جذبے سے سرشار رکھیں کہ ہم نے آڑے وقت میں اپنا ذات، اپنی جان، اپنے مال اور اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے انشاءاللہ۔ جتنا اسلحہ ہمارے پاس ہے، جس قدر فوج ہمارے پاس ہے، جس قدر کمیونیکیشن سسٹم ہمارے پاس ہے، دشمن اس سے زیادہ بڑا ہے، ان کے پاس اس سے زیادہ ہے، لیکن مسلمان کبھی اسلحے کی تعداد اور افراد کی تعداد کے ساتھ نہیں لڑتا، وہ ہمیشہ رب ذوالجلال کی مدد کے ساتھ لڑتا ہے۔ اور جو جذبہ میری اس امت کے دلوں میں ہے اس کا مقابلہ اس کے پاس نہیں۔ اس نے بہت محنت کی ہے وہاں کے مسلمانوں کے دل میں ملک کی محبت، وطنیت کو پیدا کرنے کی بہت محنت کی ہے۔ سکولوں میں سبکن ان کو ہندوستان کی محبت پڑھائی ہے انہوں نے۔ وہاں کا مسلمان اکثر یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، لیکن عزیز بھائیوں یہ سب جعلی باتیں ہیں۔ ہندوؤں کے قبضے والے ملک پر جہاں ان کی عزت اور جان مال محفوظ نہیں، ان کو کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ میں جانتا ہوں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو ہندوستان کے مسلمانوں نے کتنی خوشی منائی تھی، پورے ملک کے مسلمانوں نے کتنی خوشی منائی تھی۔ یہ ملک پاکستان یہ پورے عالم اسلام کی جاگیر ہے، پورے عالم اسلام کے ایسٹس ہیں۔ یہ صرف آپ کا ملک نہیں ہے، سارے مسلمانوں کا ملک ہے اللہ کی مدد سے، اور آڑے وقت میں ساری دنیا کے مسلمان اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور جو دن گزرے ہیں نہایت حساس تھا، نہایت حساس تھا۔ اڑوس پڑوس میں اور افغانستان میں جو قابض ہیں ان سب نے مل کر یہ سازش تیار کی تھی۔ اگر آپ کو سامنے مودی نظر آتا تھا، اکیلا مودی نہیں تھا، سارے ان کے ساتھ، اور سب ان کو اس کو شے دے رہے تھے، ہم تیرے ساتھ ہیں، آگے بڑھو۔ اور بزدل ضرور ہے مگر وہ آخری حد تک جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا۔ اور جو ہمارے حکمران نے کہا کہ جنگ شروع ہم کر سکتے ہیں، ختم ہم نہیں کر سکتے، بات بالکل درست ہے۔ وہ ان سے شروع کروانا چاہتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ختم نہیں ہوتی۔ نہایت سمجھداری کے ساتھ، بہت زیادہ بصیرت کے ساتھ معاملات ٹھنڈے ہوئے ہیں۔ معاملہ بہت نازک تھا۔ 20 سال سے پاکستان جن کی پٹائی کر رہا ہے وہ اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ 20 سال سے جن کو ناک سے لکیریں نکالنے پہ مجبور کیا ہے وہ اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے ان کے ذریعے۔ یہ معاملہ صرف ان کے الیکشنوں کا نہیں تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس طریقے سے
آپ کے جوانوں نے اچھی کارکردگی دکھائی، ہم بھی اس کام کے لیے ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے۔ کوئی فوج اپنی عوام کے بغیر نہیں لڑ سکتی، اور پھر عوام اس طرح کی ہو کہ جو ان کا دست و بازو بن سکے۔ ایک ہے خالی پناہ دینا، خالی تعاون کرنا، نہیں، آگے بڑھ کر دست و بازو بننے والے جن کے پاس ہوں ان کا پوری کائنات میں کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں۔ اور اگر جذبہ پیچھے ایمان اور اسلام کا ہو، جذبہ ایمان اور اسلام کا ہو، اور عوام اور فوج مل کر یہ کام کریں، کوئی ہماری طرف ترچھی نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ تو رب ذوالجلال والاکرام نے اجازت دی، اجازت بس اوقات حکم کے معنی میں ہوتی ہے۔ کیسے؟ کوئی شخص آپ سے کہے جی میں پیشاب کرنے جانا، استاد سے کہے میں پیشاب کرنے جانا چاہتا ہوں، مجھے جانا ہے، استاد کہے اجازت ہے، مطلب وہ پہلے ہی مانگ رہا ہے نا، تو صحابہ کرام پہلے ہی چاہتے تھے، اس لیے اجازت کا لفظ بولا۔ صفا مروہ کی سعی کرنا واجب ہے، لیکن اللہ نے الفاظ کیا بولے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ جو حج پر جاتا ہے کوئی حرج نہیں کہ وہ صفا مروہ کا طواف کرے، صحیح کرے، کوئی حرج نہیں، حالانکہ وہ واجب ہے، لفظ ہونے چاہیے تھے، اس پر لازم ہے کہ وہ صحیح کرے، لیکن اللہ نے الفاظ بولے کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ صحیح کرتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے بھی صحیح کرتے تھے اور اسلام آنے کے بعد حرج محسوس کرتے تھے، اس لیے اللہ نے یہ لفظ بولے۔ صحابہ کرام لڑنا چاہتے تھے، اجازت نہیں تھی، اس لیے اجازت کا لفظ بولا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور شیخ رشید نے جو بولا بالکل ٹھیک بولا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ قرآن حکیم ہے۔ کچھ ہو جائے، کوئی حالات ہو جائے، ان حالات کا ریئیکشن ہم پر یہ ہونا چاہیے کہ ہم گھر جا کر انفال اور توبہ کا مطالعہ شروع کر دیں، سورہ محمد کو پڑھنا شروع کر دیں، سورہ نساء کو پڑھنا شروع کر دیں، سورہ فتح کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ہمارا قرآن کہیں نہیں جائے گا۔ اس کی ضمانت رب ذوالجلال نے دی ہوئی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیں۔ جب انسان ذہنی اور دل کے اعتبار سے تیار ہو جاتا ہے تو پھر جسمانی طور پہ اس کو تیار کرنا مشکل نہیں ہوتا، آڑے وقت میں وہ اپنے آپ کو پیش کر دیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں قرآن حکیم کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں ان آیات کا مطالعہ خاص طور سے کرنا چاہیے، ان کو بار بار ان کی تفسیر پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی، انہوں نے یہ کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لڑاتا ہے اور وہی لڑنے سے روکتا ہے، جب چاہے لڑانا لڑا دیتا ہے، جب چاہے روکنا روک دیتا ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ جو مارکا ہونے جا رہا تھا یہ بھی میرے رب نے روکا۔ بدر میں لڑانا چاہتا تھا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومن لڑنا نہیں چاہتے تھے، اللہ لڑانا چاہتا تھا۔ کیا ہوا؟ اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، مسلمانوں کو کافر تھوڑے کر کے دکھائے، کافروں کو مسلمان تھوڑا کر کے دکھائے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ لڑائی ہو جائے۔ اور فتح یہ حدیبیہ کے موقع پر، فتح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان بھی بڑے گرم تھے، ہم نہیں صلح کریں گے۔ حضرت عمر بہت غصے میں تھے، یہ کیا ہو رہا ہے، ان کا بندہ آئے گا ہمیں واپس کرنا پڑے گا، ہمارا وہ واپس نہیں کریں گے، ہم نہیں مانتے اس طرح کی شرطیں۔ لڑنا چاہتے تھے، کافروں کے جوان بھی لڑنا چاہتے تھے، مگر میرا مولا روکنا چاہتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے مکہ میں تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے اور ان کے ہاتھ تم سے روک لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کچھ کرتا ہے، آج بھی ہر چیز اسی کے کنٹرول میں ہے، مگر ہمیں اپنی غیرتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں چلی جاتی ہیں تو پھر مولی گاجر کی طرح
بوسنیا ہرسک کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے۔ جنگ ان کی ختم نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ ہم تو بالکل ان کی ڈو مور کرتے کرتے اب تو دیوار سے لگ گئے ہیں، اب تو چھوڑ دو۔ ان کے مطالبے ختم نہیں ہوں گے جب تک اسلام کا انکار نہ کر دو، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمے کا انکار نہ کر دو اور عیسائیوں اور یہودیوں کا کلمہ نہ پڑھ لو، اس وقت تک وہ ڈو مور سے بعد نہیں آئے۔ دلیل اس کی بوسنیا اور ہرسک یورپ میں تھا، گورے تھے، کلمہ نہیں جانتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، شرابیں پیتے تھے، مگر چھوڑا ان کو۔ بے غیرت اور بے ایمان ہو کر مرنے کی بجائے ایمان کی سلامتی اور غیرت کی سلامتی کے ساتھ جیو، انشاءاللہ دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے۔ وما علینا